السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ ذکر کی برکات اور عظمت کے بارے میں جیسا کہ ہم ان قسطوں کو سن رہے ہیں، اسی سلسلے کی مزید بات جو اس طرح شروع کرتا ہوں۔ کسی مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا: سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اے آدمی کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو بسا اوقات اس میں ایسی باتیں کہتا سنتا ہے جو ایک مومن کے لیے مسلم نہیں ہوتی، اور ان پر مواخذہ یعنی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو مجلس سے اٹھو تو مندرجہ بالا اللہ کی حمد و تسبیح، شہادت توحید اور استغفار کا کلمہ پڑھو۔ یہ مجلس کی بے احتیاطوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس شخص کی سب لغزشوں کو معاف کر دے گا جو اس مجلس میں سرزد ہوئی ہیں یا اس سے وہ ہو چکی ہیں۔ مجلس میں اچھی بات ہوں گی تو یہ کلمات ان پر مہر بن جائیں گے، اگر فضول باتیں ہوں گی تو یہ کلمات کفارہ بن جائیں گے۔ کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کال دل کی گہرائیوں سے ان کے مفہوم، ان کی تشریحات ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی میں قدم قدم پر نہ کوئی ہمارا دشمن ہو، سارے ہمارے دوست بن جائیں، اور نہ ہی ہمارے عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے، اور ہم وہاں سے بھی سمجھنے والا جو سناتا ہے وہ بھی سمجھنے والا ہو، اور جو سن رہا ہے وہ بھی سمجھنے والا ہو، جو کہہ رہا ہے وہ بھی سمجھتا ہو، اور جو سن رہا ہے وہ بھی سمجھدار ہو، دین کی سب کو معلومات ہو، تو آپس کی ایک عجیب، ایک بہت خوبصورت ترین فضا اور عام معاملات ہمارے درمیان طے ہو سکتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے لیے ہم ایسی محفلوں میں بیٹھ کر ہم امت کے بہترین فرد میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے۔ تو کسی مجلس خیر یا مجلس ذکر کے خاتمے پر کہے جائیں تو مجلس کی رویداد رپورٹ پر ان کلموں کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ یہ بڑا مختصر اور جامع کلمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بھی ہے، مطلب سبحانک اللہم و بحمدک، یہ تسبیح ہو گئی۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی شہادت بھی ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی واحد ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ نبی پاک کسی مجلس سے اٹھیں اور اپنے ساتھ اپنے اصحاب کے لیے یہ دعا نہ فرمائیں: اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تحون به علینا مصیبات الدنیا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، فانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصیبتنا في دیننا، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے خوف سے اور خشیت سے اتنا حصہ دے جو ہمارے درمیان تیری نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے، تیرے اس خوف کی وجہ سے ہمارے قدم تیری نافرمانی کے لیے نہ اٹھ سکیں، اور اپنی طاعت اور عبادت سے اتنا حصہ عطا فرما جس سے تو ہمیں جنت میں پہنچا دے، یعنی جو ہمارے لیے داخلہ جنت کا وسیلہ بن جائیں، اور قضاء و قدر کے یقین سے اتنا حصہ دے کہ ہم اپنی جو قدر قضاء و قدر یعنی قدر کہ اتنا حصہ دے جو ہمارے لیے دنیاوی مصائب کو ہلکا کر دے، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اس لائق رکھ کے اپنے کانوں، اپنی آنکھوں، اپنی دوسری قوتوں سے کام
لیتے رہیں اور ان کو ہمارے لیے ہمارے مرنے کے بعد بھی باقی رکھ، یعنی ان سے ہم کچھ ایسے کام کر جائیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آئیں۔ اور اے مولا، اے ہمارے مالک مولا، جو کوئی ہم پر یعنی تیرے ایمان لانے والے بندوں پر ظلم ڈھائے تو اس سے ہمارا بدلہ لے، اور جو کوئی ہماری دشمنی پر کمر بستہ ہو جائے، تیار ہو جائے، آمادہ ہو جائے تو اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہمیں اس کے مقابلے میں غالب منصور فرما، ہم پر ہمارے دین میں کوئی مصیبت نہ آئے۔ اور اے اللہ، ایسا نہ ہو کہ دنیا ہمارا مقصد اعظم بن جائے اور ہمارا علم و نظر کا منتہا بن جائے، اور اے اللہ ہم پر کبھی بے رحم دشمنوں کو مسلط نہ کرنا۔ یہ دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت جامع بلیغ خاص معجزانہ دعاؤں میں سے ہے۔ حق یہ ہے کہ اپنے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن کے ذریعے ان دعاؤں کی قدر و قیمت ظاہر کی جائے۔ ماخوذ معارف الحدیث کتاب الاذکار حصہ پنجم صفحہ نمبر 137۔ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں کہ کاش ہمیں تمام چیزوں میں اللہ کی طرف سے صبر کرنے کی توفیق مل جائے، اور ان تمام چیزوں کو کرنے کی توفیق علم کوئی چیز ہمیں پریشان نہیں کر سکتی، نہ ہمارا نفس ہم پہ غالب آ سکتا ہے، نہ شیطان کے حملے ہم پر ہو سکتے ہیں۔ ان دعاؤں کو، ان مختصر آیتوں کو، ان صورتوں کو، ان دعاؤں کو لے کر ہماری زندگی میں ہم چلتے رہیں اور جو ہے اپنا سامان آخرت کرتے رہیں تو کوئی بھی مشکل ہمارے سامنے نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے ہر بار یہ دعا ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حقائق تمہارا اللہ کہنا لبیک خدا ہے۔ ایک حکایت میں ہے کہ تمہارا اللہ اللہ کہنا لبیک خدا ہے۔ ایک صوفی درویش ایک رات بہت ہی اخلاص سے اللہ کا نام دے رہا تھا کہ حتیٰ اس پر خلوص ذکر سے اس کے لب ہونٹ شیریں ہو گئے۔ شیطان مردود نے کہا، اے صوفی، ایسی ذکر سے کیا فائدہ کہ وہاں سے تو کوئی جواب تجھے اللہ کی طرف سے تو کوئی جواب ملتا نہیں، پھر یک طرفہ محبت کی پینگیں بڑھانا، میل جوڑ بڑھانا سے کیا فائدہ۔ شیطان کی پرفریب باتوں سے یہ صوفی شکستہ دل ہو گیا، افسردہ ہو کر سو گیا، اور ذکر اس نے ملتوی کر دیا۔ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت کیا ذکر سے غفلت کیوں کی۔ صوفی نے کہا، اللہ کی طرف سے لبیک کی آواز نہیں آتی، جس سے دل برداشتہ ہو گیا، جس کا دل ہٹ جائے یعنی غمگین ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تجھ کو اللہ نے پیغام دیا ہے اور فرمایا ہے میرے بندے کو کہہ دو، اے بندے، تیرا اللہ کہنا ہی لبیک ہے، یعنی تیرا پہلا اللہ قبول ہو جاتا ہے تب دوسری بار تجھے اللہ کہنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اے بندے، تیرا یہ نیاز، تیرا یہ حاجت، تیری یہ آرزو کرنا، تیری یہ خواہش، تیری یہ عاجزی، تیرا یہ اظہار محبت اور میرے عشق میں تیرا یہ کڑنا، تیری یہ جلن اور تیرا یہ درد، سب چیزوں سے ہٹ کر میری طرف تیرا راغب ہونا اور درد سب میرا پیغام ہے، یہ میرا پیغام ہے۔ اے بندے، تیرا خوف، تیری محبت میری ذات سے میرا ہی انعام و مہربانی ہے، اور جو ہے تیرے رب اور تیرے ہر بار یا رب یا اللہ کی پکار میں میرا لبیک شامل ہے، یعنی جب تو یا اللہ کہتا ہے تو میری یہ آواز وہیں موجود ہے کہ میں حاضر ہوں، اے میرے بندی فانی قریب۔ اللہ اکبر۔ دل و جان سے میری زندگی کا ہر پل دعا کریں، تمہارا بھی میرا بھی ہر پل اس چیزوں میں گزر جائے کہ اللہ کس قدر اللہ کی خوبصورتی ہے، کس طرح اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، کہ یہ سارا تیرا یہ جھکنا، تیرا یہ عاجزی، تیرے یہ اخلاق، لوگوں سے ملنا، تیرا یہ محبت کا عالم، لوگ تجھے پسند کرتے ہیں، لوگوں کو تو پسند ہے، اسی طرح بہت ساری ایسی چہرے پہ نور ہے،
اچھے لوگوں کے یہ سارے کمال، یہ خوبصورت باتیں، یہ کیا ہے؟ یہ لبیک ہے، یہی تو اللہ کی عطا ہے۔ جاہل کی جان اس ذکر و دعا سے محروم ہے، اور جو اس سے دور ہے، یعنی جو جس کو پتہ نہیں ہے اس ذکر و دعا سے، وہ محروم ہے، اور ان کو یا رب یا رب کہنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنی بڑی جو ہے ہماری غفلتوں سے ہم کس قدر اپنا آخرت کا معاملہ سخت بنا رہے ہیں، اپنے آخری جو ہے معاملے کو کتنا گمبھیر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ اے لوگوں، جیسے تمام انبیاء نے لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اسی طرح آج یہ اللہ کے ذکر میں بھی یہی صدا لگائی جا رہی ہے۔ اور میں تقریباً ماشاءاللہ یہ 25ویں یا 26ویں قسط ہوگی شاید، جس میں آپ کو تمام ذکر کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ان 25 جو ہے قسطوں کو ایک دفعہ سن کے بیٹھ کے سنیں، اور پھر انشاءاللہ اپنی محاسبہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو کتنا غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں، کتنی غفلت سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور کس قدر ہمیں جو ہے تھوڑا کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، میرے طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، اگر دوا کی تاثیر معلوم نہ ہو تب بھی دوا اثر رکھتی ہے، پھر اللہ کا نام اثر نہ رکھے گا؟ ہاں، اگر توجہ سے ہو تو پھر نور علی نور ہے۔ اور یہی بات ہے کہ اگر اللہ کے قرآن پڑھتے وقت، نماز پڑھتے وقت اور ذکر کرتے ہوئے وہ اسپرٹ پیدا نہیں ہوگی، وہ روحانی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، مزہ نہیں آتا، اور لوگ پھر اس مزے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پھر ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں، اچھی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں مزے کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو اللہ کا نام لینا۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، توجہ سے ہو جائے تو پھر نور علی نور ہے۔ اور یہ نور علی نور کیا ہے؟ جب وہ انشاءاللہ توجہ سے ان کام کو کرے گا اور اس کے ثمرات کو دیکھے گا، پھر اسے نور علی نور کیا ہے یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے دوستو، نور علی نور۔ یہ تھوڑی سی یہ قسط لمبی ہو رہی ہے، اور آخری قسط ہے یہ اس ذکر و برکات کی۔ تو انشاءاللہ آئندہ میں جو ہے اپنی وہ موتی جو میں نے چنے، جو میں نے کتابیں مرتب کی ہیں، تو ان کتابوں سے جو ہے انٹروڈکٹری طور پر عنوان کے تحت میں آپ سے کچھ باتیں پہنچاتا رہوں گا، جو کہ وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوں گی انشاءاللہ۔ وہ بھی ہم سب کے لیے باعث رحمت و برکت ہوں گی، باعث اجر ہوں گی، اور باعث مغفرت ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اس کام کو آگے بڑھائیں اور انشاءاللہ لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو دعوت دیں، اور لوگوں تک جو ہے اس بات کو آگے پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔